ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مدرسہ زکوٰۃ کے پیسے سے بنا ہو تو اس میں نماز ادا کرنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جو بھی مدرسہ زکوٰۃ کے پیسے سے بنا، ایسا نہیں ہوتا کہ ڈائریکٹ اس میں زکوٰۃ لگا دی گئی ہو، کیونکہ زکوٰۃ براہ راست مسجد یا مدرسے کی تعمیر میں لگ ہی نہیں سکتی ہے۔ اس میں پہلے یہ ہوتا ہے کہ کسی شرعی فقیر کو اس کا مالک بنایا جاتا ہے، جب وہ مالک بن جاتا ہے تو زکوٰۃ ادا ہو گئی، پھر وہ اپنی طرف سے مدرسے کو تحفے میں دے دیتا ہے اور اس سے مدرسہ قائم ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ تو زکوٰۃ پہلے ادا ہو جاتی ہے، مدرسہ حقیقتاً زکوٰۃ کے پیسے سے نہیں بنا ہے، بلکہ شرعی فقیر نے ہبہ کیا ہے، تحفہ دیا ہے، اس کے پیسے سے بنا ہے۔ اور فرض کر لیں کہ اگر ایسی کوئی صورت ہے کہ براہ راست زکوٰۃ لگ سکتی ہوتی، فرض کر لیں، پھر بھی مطلب اس میں نماز پڑھنے سے کیا فرق پڑتا؟ زکوٰۃ کے پیسے سے حاصل شدہ کسی چیز سے اگر اس کو استعمال کرتے ہوئے اس میں عبادت ادا کی جائے تو کوئی شرعاً حرج نہیں ہے۔ ایک بہن نے کویسچن کیا تھا کہ بعض اوقات ٹی وی پہ لائیو تلاوت آ رہی ہوتی ہے تو کیا اس کو سننا واجب ہے؟ دیکھیں جب بھی قرآن مجید پڑھا جائے، جس کے کانوں میں آواز آ رہی ہے، اسے چاہیے کہ وہ اس کو بغور سنیں۔ ہاں اگر کہیں ایسا ہے کہ لوگ پہلے کام میں مشغول ہیں، اب کوئی بلند آواز سے تلاوت شروع کر دیتا ہے تو اب یہ شخص گناہگار ہوگا اگر لوگ نہیں سنیں گے تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ بالکل اس کو سنیں۔ اور دوسروں نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ تلاوت آئے اور کوئی چینل کو چینج کر دے تو کیا وہ اس پر گناہگار ہوگا؟ دیکھیں مطلب اس میں نیت کا عمل دخل ہوگا، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، کہ اگر وہ تلاوت سے بیزار ہو کر اس کو ناپسند کرتے ہوئے چینل تبدیل کرتا ہے تو ضرور گناہگار ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام سے بیزاریت اور نفرت کا اور کراہت کا اظہار کرنا غلط ہوتا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، مثال کے طور پہ وہ کسی کام میں مشغول ہے اور مکمل طور پہ توجہ وہاں پر نہیں کر پاتا ہے، اس وجہ سے وہ چینج کر لیتا ہے، یا جیسے روٹین میں جیسے بعض مطلب عرب کے چینل چل رہے ہوتے اس میں مسلسل تلاوت آ رہی ہوتی، تھوڑی دیر دیکھا پھر دوسرے چینل کی طرف چلے گئے اور مقصود خدا نخواستہ تلاوت سے کراہت وغیرہ نفرت نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بددیانتی کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ لینا چاہتا ہے اور اس کے لیے رشوت دیتا ہے تو کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں یقینی سی بات ہے کہ جب بددیانتی شامل ہو گئی، ایک تو یہ گناہ، پھر اس کے لیے رشوت دے کے ایسی چیز کو حاصل کرنا، یہ دوہرا گناہ ہے، بالکل ایسا شخص گناہگار ہوگا۔ یہ کہتی ہیں اگر کوئی نماز پڑھ رہا تھا اور نماز کے دوران منہ میں خون کی سی آمیزش محسوس ہوئی، جب فارغ ہوئے تھوک کر دیکھا تو اس میں خون محسوس ہوا تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر خون تھوک پر غالب ہو، یعنی سرخ کلر زیادہ نظر آئے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وضو ٹوٹ گیا تھا، اور جب وضو ٹوٹ گیا تو نماز بھی ٹوٹ گئی تھی۔ اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ زرد رنگ کا نظر آئے، یہ غلبہ تھوک کی علامت ہوتی ہے کہ تھوک خون پر غالب ہے، اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹا، یعنی اتنا قلیل خون وضو نہیں توڑتا، جب وضو نہیں ٹوٹا تو نماز بھی نہیں ٹوٹے گی۔ کچھ اور کویسچنز ہیں۔ ایک بہن نے پوچھا ہے کہ حالت نفاس میں بچوں پر قرآن پڑھ کے بعض اوقات ہم دم کرتے ہیں، سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی، تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں حالت حیض میں کوئی بہن ہو یا حالت نفاس میں، اس حالت میں زبان سے قرآن کو قرآن کی نیت سے پڑھنا حرام ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب جیسے سورہ فلق، سورہ ناس ہے، یہ قرآن کی نیت سے ہی آپ پڑھیں گے، اس میں کیونکہ قل کا لفظ آتا ہے، یہ متعین ہے کہ یہ قرآن ہے، تو اس میں گناہگار ہوں گے۔ ہاں آیت الکرسی اگر ثنا کی نیت سے پڑھی، اللہ کی تعریف کی نیت سے پڑھی ہے، تو پھر یہ ثنا کی نیت سے قرآن کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اب آپ تعریف کرنے کی نیت سے پڑھ رہے ہیں، اب آپ قرآن کی نیت سے نہیں پڑھ رہے، تو پھر یہ دم کر سکتے ہیں اس نیت کے ساتھ۔ ایک کسی بہن نے کویسچن کیا ہے کہ ناول لکھنا یا پڑھنا اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں یہ حرام ہے۔ دیکھیں ناول مطلقاً کوئی حرام نہیں کہہ سکتے، بلکہ اس میں دیکھا جائے گا کہ مضمون کس قسم کا ہے۔ اگر فحش ناول ہے، غلط قسم کے اس میں مسائل لکھے ہیں، خلاف شرع مسائل لکھے ہیں، اسلام کے خلاف مواد ڈالا گیا ہے، ایسی اس میں چیزیں ذکر کی گئی ہیں کہ نوجوان بچے بچیاں پڑھیں تو ان کے ذہنوں میں انتشار اور مطلب خرابی اور گندگی پیدا ہوگی اور معاشرے میں بد اخلاقی عام ہوگی، ایسا لکھنا بھی گناہ اور ایسا پڑھنا بھی گناہ۔ لیکن جو عام قسم کے ہوتے ہیں ناول، جس میں کوئی جاسوسی ناول ہوتے ہیں، کوئی ویسی کہانیاں شامل کر دی جاتی ہیں، تو ان کا پڑھنا، لکھنا بھی مباح ہے اور پڑھنا بھی مباح ہے، یعنی نہ گناہ نہ ثواب۔